بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر المنطق کے دوسرے باب تصدیقات کی بحث کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تصدیق کی کچھ اقسام کو پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سمجھنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے قضیہ، دوسرے نمبر پر ہے موضوع، تیسرے پر ہے محمول، چوتھے پر ہے موجبہ، پانچویں پر ہے سالبہ، چھٹے پر ہے رابطہ، ساتویں پر ہے حملیہ اور آٹھویں پر ہے شرطیہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قضیہ کس کو کہتے ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ساری کی ساری بات تصدیقات کی چل رہی ہے، اس میں جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ ساری کی ساری تصدیقات کی ہی قسمیں ہوں گی۔ تو جو قضیہ ہے یہ بھی تصدیق کی ہی ایک قسم ہے۔ اب قضیہ کہتے کس کو ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نحو کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں نحو کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید، دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ پھر مرکب مفید کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ، دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جو آپ نے مرکب مفید کے اندر جملہ خبریہ پڑھا تھا بالکل بعینی ہی یہ قضیہ ہے، یعنی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اسی کو نحو کے اندر جملہ خبریہ کہا جاتا ہے اور منطق کے اندر بالکل اسی کو ہی قضیہ کہا جاتا ہے۔ یا ہم یہ کہیں کہ جس پر سچ اور جھوٹ ہونے کا حکم لگایا جا سکے، کہہ سکیں یا حکم لگائے جا سکتے، بات ایک ہی ہے، آپ اس کو جس طرح مرضی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے کچھ چیزیں اور سمجھنی ہیں کہ موضوع کس کو کہتے ہیں، محمول کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں جو ہم نے نحو کے اندر پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے مسند الیہ، دوسرا ہوتا ہے مسند۔ مسند الیہ جس پر حکم لگایا جائے اور مسند جو حکم لگایا جائے۔ تو جو نحو کے اندر آپ نے مسند الیہ پڑھا تھا، منطق کے اندر آ کے وہ موضوع بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید کھڑا ہے، اب یہ جملہ خبریہ ہے، اب اس کے اندر زید نحو کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مسند الیہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے کھڑا ہونے کا، اور اگر آپ منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ زید موضوع ہے۔ تو جس پر حکم لگایا جائے یا جس کے متعلق خبر دی جائے اس کو منطق کے اندر موضوع کہا جاتا ہے، اور جو حکم ہوتا ہے، جو لگایا جاتا ہے یا جو خبر ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہے، اس خبر کو منطق کی اصطلاح کے اندر محمول کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس مثال کے اندر کھڑا یہ محمول ہے۔ زید کے علاوہ کوئی اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ خالد موجود نہیں ہے، اب اس کے اندر جو موجود نہیں یہ محمول ہے۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ موضوع، محمول، موجبہ اور سالبہ کسے کہتے ہیں، رابطہ کسے کہتے ہیں۔ یہ موجبہ سالبہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے آپ رابطہ دیکھ لیں۔ دیکھیں جو مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو اسنادی تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، اس میں جو لفظ ہے یہ رابطہ ہے، اور اس میں جو لفظ نہیں ہے یہ یہاں پر رابطہ ہے۔ یہ رابطہ بھی ہم نے پڑھ لیا، قضیہ پڑھ لیا، موضوع پڑھ لیا، محمول پڑھ لیا، رابطہ پڑھ لیا۔ اب موجبہ اور سالبہ دیکھ لیں۔ دیکھیں موجبہ اور سالبہ بالکل وہی ہے جو آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں، مثبت اور منفی، کہ اگر کسی خبر کے ہونے کا بتایا جا رہا ہے یا کسی خبر کے ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے تو ہم اس کو نحو میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مثبت ہے جملہ، اور اگر خبر کی نفی کی جا رہی ہے تو وہ جملہ منفی تھا۔ تو بالکل یہی دو منطق کے اندر آ کے موجبہ اور سالبہ بن جاتے ہیں۔ تو موجبہ میں کسی چیز کے ہونے یا کرنے کا حکم لگایا جائے گا، یا ہم یہ کہیں کہ ہونے یا کرنے کا بتایا جائے گا، اور سالبہ میں ہونے یا کرنے کی نفی کی جائے گی۔ جیسا کہ جو پہلی مثال ہے یہ قضیہ موجبہ ہے۔ قضیہ موجبہ اس لیے ہے کہ اس میں کرنے کا حکم لگایا جا رہا ہے یا ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو دوسری مثال ہے خالد موجود نہیں ہے، یہ قضیہ سالبہ ہے۔ قضیہ تو اس لیے کہ اس کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اور سالبہ اس لیے کہ اس میں کسی نہ کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو نفی ہو تو سالبہ ہے، اور اگر اس بات ہو تو وہ موجبہ ہے۔ دیکھیں قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ کی ایک قسم ہے حملیہ اور قضیہ کی دوسری قسم ہے شرطیہ۔ شرطیہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، یہاں پر آپ صرف حملیہ کو سمجھ لیں۔ حملیہ میں یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول دونوں ایک ہوں، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ یہاں پہ مثال میں آپ دیکھیں زید یہ بھی واحد ہے اور کھڑا یہ بھی واحد ہے، جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ بھی واحد کا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ قضیہ حملیہ ہے۔ یا اسی دوسری مثال میں دیکھیں خالد موجود نہیں ہے، اب خالد جو موضوع ہے یہ بھی واحد ہے، اور موجود نہیں جو محمول ہے یہ بھی واحد ہے۔ تو اگر دونوں واحد ہوں، موضوع بھی واحد ہے، محمول بھی واحد ہے، تو اس کو منطق کی اصطلاح کے اندر کہا جائے گا حملیہ۔ باقی شرطیہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔
तो आज के सबक के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। कज़िया पढ़ लिया, मौजू पढ़ लिया, महमूल पढ़ लिया, मूजिबा, सालिबा, राबिदा और हमलिया पढ़ लिया। अब इससे मुतल्लिका इबारत है वो हम हल कर लेते हैं। मसला आप समझ चुके हैं, इसी से मुतल्लिका किताब की इबारत को हल कर लेते हैं। तो हज़रत फरमा रहे हैं कि कज़िया वो मुरक्कब लफ्ज़ है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, जैसे ज़ैद खड़ा है। वही बात है जो कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जिसको नहव की इस्तिलाह के अंदर जुमला खबरिया कहते हैं, उसी को मंतिक की इस्तिलाह के अंदर कज़िया कहा जाता है। फिर आगे हज़रत ने फरमाया कि कज़िया की दो किस्म हैं, एक है हमलिया और दूसरा है शर्तिया। पहले हमलिया के बारे में बता रहे हैं कि कज़िया हमलिया वो कज़िया है जो दो मुफरद से मिलकर बने, यानी इसमें मौजू भी मुफरद होता है और महमूल ये भी मुफरद होता है, और इसमें एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए सबूत हो। जैसे ज़ैद खड़ा है, इसमें ज़ैद के लिए खड़ा होने का सबूत है कि इसमें ज़ैद के लिए खड़ा होना साबित किया गया है। यह एक शय से दूसरी शय की नफ़ी की जाए, जैसे ज़ैद आलिम नहीं, इसमें ज़ैद से आलिम होने की नफ़ी की गई है। अव्वल को मूजिबा कहते हैं, यानी जिसमें महमूल का इस्बात किया जाता है मौजू के लिए, वो मूजिबा है। और दूसरे को सालिबा कहते हैं, यानी जिसके अंदर महमूल की नफ़ी की जाती है मौजू से। उसके बाद आगे हज़रत ने फरमाया कज़िया हमलिया के जुज़्व अव्वल को मौजू कहते हैं और दूसरे जुज़ को महमूल कहते हैं। ये वही बात है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मुस्नद इले है उसको कहा जाएगा मौजू, और जो मुस्नद है, जो हुक्म है, उसको महमूल कहा जाता है। और जो इन दोनों के दरमियान निस्बत है उस पर जो लफ्ज़ दलालत करे उसको राबिता कहते हैं। जैसा कि आगे हज़रत ने मिसाल भी दी है, ज़ैद खड़ा है, इस कज़िया में ज़ैद मौजू है और खड़ा महमूल है, और लफ्ज़ है, ये जो लफ्ज़ है इसको राबिता कहा जाता है। उसके बाद आगे इसी कज़िया हमलिया की जो अक़साम है वो हम इंशाअल्लाह इसी वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।